السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ گلدستہ سیرت میں تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں تفصیلات پیش کی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، انہی کے چند دن بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی ایک وجہ یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ اللہ، عمر ابن خطاب اور ابو جہل دونوں میں سے جو تجھ کو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے متعلق بہت ساری باتیں اور بہت سارے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ہم مقررین اور واعظین سے بھی سنتے ہیں، جن میں سے ایک مشہور واقعہ ان کے اسلام لانے کا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ راستے میں کسی نے ان کے تیور دیکھ کر ان سے دریافت کیا کہ کہاں چلے، تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ شخص ایک نیا دین لا کر لوگوں کو بھی بے دین کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ عمر، کیا تمہیں پتہ نہیں تمہارے بہن بھائی اور بہن وہ بھی بے دین ہو چکے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بڑھ گیا اور وہ اپنے بہن بھائی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں پر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر آنے پر وہ چھپ گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن بھائی کو اور بہن کو دونوں کو مارا۔ تو بہن نے آخر میں کہا کہ عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ دوسرے دین میں ہے تو سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی یہ حالت دیکھ کر شرمندہ ہوئے، اور اس کے بعد ان سے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا اور کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ۔ پھر بعد میں انہیں وہ صحیفہ دیا گیا، اوراق دیے گئے جس سے وہ پڑھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام کی گواہی دے۔ یہ معروف واقعہ ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ واقعہ صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق ملے گی، لیکن تمام روایات کو سامنے رکھنے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ اسلام ان کے دل میں داخل ہوا، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے۔ ایک دفعہ وہ شراب نوشی کے لیے نکلے تو ان کے ساتھی نہیں ملے، تو وہ کعبۃ اللہ چلے گئے۔ وہاں پر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کی آواز آ رہی ہے۔ پردے کے پیچھے چھپ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جاری تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو شاعر کا کلام ہے،
تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو بزرگ رسول کا کلام ہے، شاعر کا کلام نہیں ہے، تم لوگ بہت کم ایمان لاتی ہو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے فوری بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ شاعر نہیں تو کاہن کا کلام ہوگا۔ تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت کی تلاوت کی وَلَا بِقَوْلِ کاہن، کہ نہیں یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہو سکتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا بہت زیادہ اثر ہوا، اور بھی بہت سارے موقعوں پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سننے لگے، اور آہستہ آہستہ اسلام سے متعلق ان کی غلط فہمی دور ہوتے گئی، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے مسلمان ہونے کے بعد میں سوچا کہ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو مجھے یاد آیا کہ ابو جہل ہے۔ تو میں ابو جہل کے گھر گیا اور اس کے بعد دستک دی، ابو جہل باہر نکلا تو میں نے کہا کہ میں محمد کا دین قبول کر لیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں۔ جیسے ابو جہل نے یہ بات سنی زور سے دروازہ بند کر لیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا میں مسلمان ہو گیا، تو سوچنے لگا کہ کیسے بتاؤں۔ تو مکہ میں جمیل بن معمر نام کا ایک شخص تھا جو کسی بھی بات کو پھیلانے میں بہت شہرت رکھتا تھا، کہ اسے کوئی بات بتا دی جائے تو بہت جلد وہ لوگوں تک پہنچا دیتا تھا۔ تو جمیل بن معمر کے پاس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ جمیل تمہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جیسے اس نے یہ بات سنی تو بھاگتے ہوئے چلانے لگا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے پیچھے چلے اور زور سے انہوں نے بھی کہا کہ بے دین نہیں ہوا ہوں، مسلمان ہوا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کے بااثر اور طاقتور شخصیات میں سے تھے، اور ایک دو آدمی کا ان سے مقابلہ کرنا یہ مشکل تھا۔ اس لیے لوگوں نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے تو انفرادی طور پر نہیں بلکہ ایک مجمع عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے دوڑ پڑا اور مارا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مار رہے تھے اور یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کو آ گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، چھت پر چڑھ کر دیکھا لوگوں سے پورا علاقہ بھرا ہوا تھا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دم ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں عاص بن وائل سہمی نام کا ایک مکہ کا سردار آیا، وہ عمر ابن خطاب سے ملا، کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہاری قوم مجھے ختم کر دینا چاہتی ہے۔ تو عاص بن وائل نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ لوگوں کے پاس گیا اور جا کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابن خطاب کا ارادہ ہے، وہ بے دین ہو گیا ہے، ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عاص بن وائل نے کہا کہ نہیں، میں نے اسے پناہ دی تم اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جیسے لوگوں نے یہ جملہ سنا وہاں سے ہٹنے لگے اور تھوڑی دیر میں وہ علاقہ بالکل خالی ہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے کپڑے کو جھٹک کر صاف کر دیا گیا، کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام کی بہت زیادہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ آپ کو فاروق کیوں کہا گیا؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے اور اس کے کچھ ہی دن بعد میں مسلمان ہوا۔ تو میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں، چاہے زندہ رہیں یا مر جائیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، ہم زندہ رہیں یا مر جائیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر ڈر کس بات کا، ہم کیوں چھپ رہے ہیں؟ چلیے ہم
کعبۃ اللہ جا کر نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو مسلمان دو صفوں میں کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں، ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان جب کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہونے لگے، جیسے مشرکین مکہ کی نظر ان لوگوں پر پڑی اور لوگوں میں حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو وہ غصہ پی کر رہ گئے، کچھ نہیں کر سکے اور پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس سے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کتنی ہوئی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ہم علانیہ طور پر کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا، اب علانیہ طور پر اسلام کی دعوت اور دین کی دعوت دی جانے لگی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے کہ جب سے عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر اسلام اور مسلمانوں کو عزت دی اور ہماری طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آگے جا کر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور چہیتے ساتھیوں میں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کیا تھا رضی اللہ عنہا، اس ناحیے سے آپ کے قصر ہوئے۔ انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ ویڈیو میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔